حدیث کی کتابوں میں آیا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا ایتو محمدن وہو خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ خلقت میرے نبی کے دروازے پر، اللہ نال گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد تے شروع کرنی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا لست لہا لست لہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا، آنا لہا، کہو آنا لہا، یہ تو منصب میرا تھا، تسی کتھے پھر دے رہے ہو، تسی کتھے پھر دے رہے ہو۔ پھر میرے نبی مقام محمود پہ آ گئے، اللہ کے عرش کے قریب آ گئے، کیا کرنے؟ شفاعت، شفاعت کیا کرنے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں یہاں قائم ہوں، دینی مدرسہ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ اس ادارہ کو مزید عروج اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، چھاؤنیاں ہیں۔ اللہ ان مدارس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ جن دو خوش نصیب بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، ان بچوں کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مرتے
وقت تک حفظ قرآن کی اس دولت کو ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ میرا اپنا خیال یہ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی میرے خیال سے اتفاق کریں، آپ کو میرے خیال سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل۔ خیال میرا یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ جانیں، میں اپنے خیال پر بڑی پختہ دلائل رکھتا ہوں۔ میرا خیال جو ہے نا اس پر میرے پاس بڑے دلائل ہیں۔ کسی والدین کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، گورنر ہو جائے، 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو جائے، اس بچے کے والدین کو اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا خوش ان والدین کو ہونا چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ دلیل دے دوں؟ گرمی بڑی ہے تو ہم زیادہ دیر تنگ نہیں کر۔ کل قیامت کا میدان سجے گا، ادھر سے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب اس کے والدین آئیں گے، بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، بڑا نام ہے اس کا، اس کے والدین میدان معاشر میں آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس دا رستہ چھوڑ دیو، انہاں دا پتر بڑا ڈاکٹر سی۔ بولو ذرا بولو، چھوڑ دے گا اللہ؟ یہ انجینئر کے والدین ہیں، ان کا بچہ چیف جسٹس تھا، انجینئر تھا، وزیر تھا، چھوڑ دو ان کا رستہ؟ نہیں کہے گا اللہ، نہیں کہے گا۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے اللہ میدان معاشر میں ان کی تاج پوشی کرے گا۔ تاج پوشی دے لفظ انس صاحب میں صحیح بولے؟ تاج پوشی تھوڑا کتنا ایک اور خیال سی کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ ابھی پگڑیاں پہنائی ہیں نا، کتنے کی ہوگی یہ پگڑی؟ 500 700 800 باندھی کس نے ہے؟ حضرت قاری صاحب نے۔
ہمارے عزیز مولانا انس صاحب نے، میں نے دیکھا کتنے لوگوں نے، یہ چند لوگ دیکھنے والے ہیں۔ کل میدان معاشر میں حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی کرنی ہے۔ تاج پوشی کسی عالم نے، نبی نے نہیں کرنی، خود رب نے کرنی ہے۔ اور اس تاج میں جو موتی لگے ہوئے ہیں، جو ہیرے لگے ہوئے ہیں، ایک موتی کی روشنی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرمان ہے اس شخصیت کا جن کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں جس سے سچا اور سچا انسان آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ فرمان ہے آمنہ کے لال کا، یہ ذہن میں رکھیے، جو مبالغہ نہیں کرتے ہیں کہ بات کو بڑھا کے بیان کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اس تاج میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے، ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی۔ اے سبحان اللہ ذرا تھوڑا جلدی آنکھ لیں، گل میری حالے پوری نہیں ہو، بات پوری ہوگی تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے، پھر سبحان اللہ کہنا ہے، ذرا اس بات کو غور سے سننا ہے۔ اس موتی کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی، جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے، کروڑوں میل دور ہے تو کتنی روشنی ہے، اور یہاں آ جائے، وہ تاج پوشی ہو رہی ہے، سونے اور چاندی کے تاج، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے، تاج پوشی کرنے والا رب اور دیکھنے والی ساری خلقت، اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، شہداء بھی، شب زندہ دار بھی، تہجد گزار بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، ساری کائنات دیکھنے والی ہے۔ یہ کون ہے؟ اتنی عزت افزائی ان کی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے دنیا میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور آواز دینے والا آواز دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے بچے نے دنیا میں قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ میں دنیاوی تعلیم کا بالمخالف نہیں ہوں، میں مخالف نہیں، اور علماء کا مجھے پتہ نہیں، میں نہیں ہوں مخالف۔ میں کہتا ہوں ہاں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم ہو، کوئی حرج نہیں، دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایک نیت میں بتا دیتا ہوں، دنیا کی تعلیم بھی دین بن جائے، وہ نیت کر لیں، یہ بچے سکول کالج پڑھنے والے بچے وہ نیت کر لیں، نیت پہ دار و مدار ہے نا۔ کسی آدمی نے مکان اور کوٹھی بنائی تھی، ایک بزرگ دیکھنے کے لیے آ گئے تو ایک کمرے میں روشن دان تھا، بزرگوں نے پوچھا اے کیوں رکھے آئی کیسے چو ہوا آن دیے؟ بزرگوں نے کہا اگر نیت یہ کر لیتا کہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو نیت کا ثواب مل جاتا۔ آپ کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، سائنس کی تعلیم، ریاضی کی تعلیم، انگلش کی تعلیم، لیکن اس نظریے سے پڑھیں کہ میں یہ زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ یہ زبان سیکھنے کے بعد، علم پڑھنے کے بعد، میں محمد عربی کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچاؤں گا، تو پھر دنیا کی تعلیم بھی کیا ہو جائے گی؟ دین بن جائے گی۔ نیت یہ کیجئے، میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم تو دیجئے نا، انہیں حلال حرام کا پتہ ہو، انہیں جائز ناجائز کا پتہ ہو، اتنی تعلیم تو اپنے بچوں کو دیجئے نا۔ کل ایسا نہ ہو ایک ڈاکٹر کے گھر میں پلنے والا بچہ کرائے کے قاتلوں سے اپنے والد کو قتل کرواتا ہے۔ جس طرح دولت کماتے ہو نا،
اس کا انجام بھی پھر اس طرح بھیانک ہوتا ہے. پھر اللہ اسی دنیا میں سزا بھی دیا کرتے. اس سے بڑی سزا کیا ہو؟ میرے بیٹے کی دنیا بن دنیا بننی چاہیے، اچھا افسر بن. کتنی خوشی کے ساتھ نمازی، حاجی، تبلیغی کتنی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں بیٹے کو ملازمت مل گئی ہے جی، بڑی اچھے محکمے مل گئی ہے. کس محکمے چ لبھی ہے جی؟ کہ انکم ٹیکس کہ گریڈ کوئی ہونا 16واں 17واں. تو حاجی صاحب اور نمازی صاحب جواب میں کہتے ہیں نہیں نہیں، گریڈ تے ایڈا اچا کوئی نہیں، پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے، حرام چنگا کھائے گا. یہ تیری سوچ ہے. اولاد کے لیے تیری سوچ یہ ہے حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے. ان کی دنیا بننی چاہیے، کوٹھی ہو، کار ہو، مربے ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں. تجھے کیا ملے گا؟ یہ جو والد ہے ایک دیہاتی آدمی ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. تیرا بچہ اسلام آباد میں افسر بن گیا، تین کی لبھیا، تجھے کیا ملا؟ مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، میں باوضو اور ممبر پہ ہوں. میں نے 17ویں گریڈ کے آفیسر کی ماں کو خود بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور رو کے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا. میں لوگوں دے گھر برتن مانج کے میں اس نو پالیا اور پڑھایا. میں چونکہ جٹنیاں چادر بندیاں تے دیسی جے جتی پانیاں، اس نو شرم آندی ہے اپنے دوستاں دے سامنے بے اے میری ماں ہے. اس نے گھر سے نکال دیا. تجھے کیا ملا؟ وہ 17ویں گریڈ میں چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ یہ ناراض نہ ہو تو میں دساں تو ان کی ملے. آپ ناراض ہو جائیں گے یار، ناراض نہیں ہو گے. تجھے یہ ملا، اسے پتہ چلا باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، وہ جنازے پہ آیا، پہلی صف میں کھڑا ہے. وہ تیرے لیے مغفرت کے 2 بولو، اسے جنازے کی دعا، تیرے لیے 2 مغفرت کے بول نہیں بول سکتا. اسے جنازے کی دعا نہیں آتی. تو نے اسے پڑھایا ہی نہیں، تو نے دین کی طرف اس کو لگایا ہی نہیں. تو نے کہا اس کی دنیا بننی چاہیے، پیسہ دولت. کسی شاعر نے کہا تھا زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی. زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال. شال جانتے ہو؟ وہ قیمتی چادر، اور گدڑی فقیروں والی. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہیں. گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے. اس نے نہیں گزر. مرغن غذائیں کھا کے گزار لو، چٹنی کھا کے گزار لو، روکھی سوکھی کھا کے گزار لو، پروٹھوں کے ساتھ گزار لو، 2 کنال کے مکان میں گزار لو، 1 مرلے کے مکان میں گزار لو. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. تمہیں کون عقل مند کہے گا؟ تم وہ ہو جو کسی اسٹیشن پہ، جہاں جنکشن لالا موسیٰ ہے، کئی گاڑیاں کس سمت نکلتی ہیں. بندہ سرگودے سے آیا، اس نے آگے کہیں اور جانا ہے، وہ مسافر خانے میں چلا گیا. گاڑی آنے میں ذرا 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقفہ ہے. یہ مسافر خانے میں جا کے اس کو پالش کرتا ہے، رنگ کرتا ہے، بیل بوٹے بناتا ہے. کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ کہے گا اس کو کوئی عقل مند؟ ساری دنیا کہے گی یہ پاگل ہے. چند گھنٹوں کا مسافر ہے،
اس کو संवारने में लगा हुआ है, یہ پوری زندگی آخرت کی زندگی کے برابر میں وہ 2-3 گھنٹوں کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کے संवारने میں لگا ہوا ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو اگلی زندگی کے संवारने میں لگا ہوا ہے۔ میری وہ زندگی بننی چاہیے، اصل زندگی وہی ہے، جنت کی زندگی۔ اللہ ہمارے نصیب میں ہولے جائے آمین آکھی، اللہ وہ جنت والی زندگی ہمیں نصیب۔ خدا دی قسمیں نہ بھوک نہ تسا نہ بیماری، نہ نزلہ نہ زکام نہ کھانسی نہ پاخانہ نہ تھوک، نہ بیماریاں دا ڈر، گردے فیل ہو جانے نے، جگر کم کرنا چھوڑ دے گا، شوگر ہو گئی ہے میٹھا نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہو گیا نمکین نہیں کھانا، ہارٹ دی تکلیف ہو گئی ہے تھدا نہیں کھانا، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ تے خدا دی قسمیں سب تو بڑی نعمت جنت اے ہے بے بیویاں دیاں جھڑکاں کوئی نہیں، وفادار بیویاں، کیسی زندگی، اللہ ہمارے نصیب۔ ہاں جی ایک بچہ حافظ بنا، ایک بچہ، ذرا اس تعلیم کو دیکھو، دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں ذرا اس تعلیم کو تو دیکھو یار۔ ایک بچہ حافظ بنا، ماں باپ کو قیامت کے دن سونے اور چاندی کے تاج پہنا گیا۔ ایک بچہ حافظ بنا جس کو قیامت کے دن اپنے 10 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، وہ شفاعت کر کے اپنے ساتھ 10 رشتہ داروں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ 10 رشتہ دار، یہ جو حافظ بچے بنے ہیں ان کے یہاں اگر چچا ہیں، ماموں ہیں، پھر ان کی خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، 10 رشتہ دار ہیں، وہ مومن ہیں کیا؟ اپنے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے سزا ہو گئی، اتنے دنوں کے لیے جہنم میں لے جاؤ۔ حافظ قرآن کو پتہ چلے گا میرا چچا، میرا ماموں، میری پھوپھی، میری خالہ، میرا بھائی، میری بہن، حافظ قرآن شفاعت کی اجازت طلب کرے گا، اللہ اسے اجازت دے گا، وہ اپنے رشتہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس رشتہ دار کو اس کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک بچہ حافظ بنا، ماں باپ کو عزتیں دے گیا، 10 رشتہ داروں کے جنت میں جانے کا سبب بن۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں، سامعین میں ہر قسم کے لوگ ہوں، ہمارے ہم مسلک بھی ہوں گے، دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی ہوں، دوست آئے ہوں گے، جوان آئے ہوں گے، بزرگ آئے ہوں گے، جی آیا نو، سب ہمارے بھائی ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب کر۔ کسی کو زچ نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنا۔ جلسے میں کوئی خطیب اگر کسی فرقے کو ہٹ کرتا ہے یا نشانہ بناتا ہے یا تمسخر اڑاتا ہے تو وہ داعی نہیں ہے، داعی کی یہ صفت نہیں ہے۔ دعوت دینے والے کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ۔ کیا جذبہ؟ اللہ کرے انہیں کوئی بات سمجھو، رگڑا لگانا نہیں، نہ رگڑا لگانا، نہ زج کرنا، نہ فتویٰ لگانا، نہ کسی کو کافر کہنا، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کرے دین کی کوئی بات ان لوگوں کو کیا آ جائے۔ یہ داعی کی پہلی صفت ہے۔
اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے یہ صفت عطا کی. میں نے کبھی کسی کو زج نہیں کی, میں نے کبھی کسی کا تمسخر نہیں, میں نے کبھی کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑا, بلکہ نام کبھی لیا بھی نہیں. میں دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا کرتا ہوں, اپنے بزرگوں کی طرح کرتا ہوں. ہر طبقے کے لوگ یہاں آئے ہوں گے, میرے ہم مسلک بھی آئے ہوں گے, جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں وہ بھی شاید ہمیں سننے کے لیے آئے ہوں. تو خدا کے لیے میری اس بات کو پلے باندھیں اور خدا کے لیے میری اس بات کو غور کریں. یہ جو آپ کو سمجھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں نا, وہابی, یہ شفاعت نہیں مانتے, یہ نبی پاک کی شفاعت نہیں مانتے, یہ شفاعت کے قائل نہیں ہیں. آپ کے ذہن میں منفی پروپیگنڈا کر کے یہ بات بٹھائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے, ہم سے متنفر کیا گیا ہے آپ کو. تو آپ مجھے بتائیں, فیصلہ آپ کریں, میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. جو طبقہ اور جس طبقے کا خطیب اور مقرر حافظ قرآن کی شفاعت کا قائل ہو, وہ آمنہ کے لال کی شفاعت کا منکر ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. وپار دی گل ہے یا کوئی نہیں؟ میں تو حافظ قرآن کی شفاعت کا قائل ہوں. ہم تو معصوم بچوں کی شفاعت کے قائل ہیں. وہ چھوٹے بچے فوت نہیں ہو جاتے, معصوم بچے قیامت کے دن انہوں نے بھی رب کے سامنے شفاعت کرنی. کس کی؟ ماں باپ کی. ماں باپ کی. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہیں اور بڑا دکھ لگتا ہے بندے کو اور بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو. 20 سال کے بعد اللہ اولاد دے اور مہینے 2 مہینے کے بعد اللہ واپس لے لے, دکھ تو بڑا ہے. بلکہ ان فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں, میرے بندے دا باغ اجاڑ آئیو, میرے بندے دے باغ دا پھل تروڑ کے لے آئیو, کہ لے آئے مولا. اللہ عالم الغیب ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی, بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں تھا یا ماں کے ہاتھ میں تھا, جب انہیں یقین ہو گیا کہ بیٹا مر گیا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ تو فرشتے یہ جا کے کہیں گے ماتم کیا, سر پیٹا, ٹکریں ماری, ماں نے گریبان پھاڑ لیا, بین کیا؟ نہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا اسامی حیران ہو گئے, حیران کہ جب ہم نے اس بچے کی روح قبض کی نا اور باپ اور ماں کے ہاتھ میں تھا, جب انہیں یقین ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے, انہوں نے اس وقت کہا الحمدللہ. اللہ اکبر, انا للہ, غور سے پڑھو یار, انا للہ و انا الیہ. بولو ذرا. اس موقع پر یہ جملہ پڑھنا اور حوصلہ رکھنا اور صبر کرنا آسان ہے؟ جس پر بیتتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے, جس کے دل پہ ہاتھ لگتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے. اکلوتا بیٹا اور بچپن میں مر گیا, ابھی اس نے باتیں نہیں کی, پیار کی اپنے باپ سے اور ماں سے, ابھی اس کی زبان پر بابا اور امی کا لفظ نہیں آیا اور رب نے اس کو واپس لے لیا. تو مولا ہم حیران ہو گئے, ان کی زبان پہ آیا الحمدللہ. اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک محل بناؤ, اس محل کا نام رکھو بیت الحمد. انہوں نے کیا کہا تھا؟ بولو تو صحیح ہے. محل کا نام بھی کیا رکھوایا؟ بیت الحمد. اور اس ماں باپ کے نام رجسٹر کر دو. علماء کرام بھی کچھ نظر آ رہے ہیں. یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, کہو تو بیان کروں.
ہے تھوڑی جی مشکل علمی ہے، لیکن اللہ من توفیق دیتی ہے بھائی میں علمی گل نوں بھی جٹکی بنا دیں۔ عام مفسرین الحمدللہ کا معنی کرتے ہیں تمام حمدیں، تعریفیں، ثنائیں، خوبیاں، صفتیں، اوصاف، کمال للہ، کس کے لیے؟ سب علماء یہ معنی کرتے۔ تمام کس کا معنی کیا؟ یہ حمد پہ جو ال آیا، ال کیا آیا؟ الف لام استغراقی، اس ال نے معنی دیا سب کا، تمام کا، تمام صفتیں اور تعریفیں للہ، کس کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں یہ صرف کلمہ شکر ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ شکر۔ تو یہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ بیٹے کے مرنے پر شکر کر رہے ہیں، پھر کلمہ شکر تو نہ ہوا بے، صرف کلمہ شکر ہے۔ اگر کلمہ شکر ہوتا صرف ہو، اس موقع پہ انہوں نے الحمدللہ کہنا تھا۔ یہ عام مفسرین نے میں نہ کی، ان پر اعتراض ہو گیا، اس ترجمے پر ایک اشکال ہو گیا، بھائی یہ معنی کیسے کر رہے ہو؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، حالانکہ کچھ تعریفیں تو نبیوں کے لیے بھی ہیں، کچھ تعریفیں تو فرشتوں کے لیے بھی ہیں، کچھ صفتیں تو صحابہ کے لیے بھی ہیں، کچھ صفتیں تو اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں، اور قرآن بھرا پڑا ہے آمنہ کے لال کی تعریفوں سے۔ اللہ میرے نبی کی جگہ جگہ تعریفیں کرتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، پڑھو، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا اعطیناک الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ تعریف تو بندہ کاریگر کی بھی کر دیتا ہے، جس نے اچھا سا صوفہ بنایا ہو، اچھی ٹائل لگائی ہو، تعریف تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ تعریف تو لوگ کھلاڑیوں کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو مرید مرشد کی کرتے ہیں، تعریف تو عالم کی ہوتی ہے، نعت خوان کی بھی ہوتی ہے، قاری کی بھی ہوتی ہے، مقرر کی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ شبہ ہو گیا۔ اس کا جواب سنو ذرا، جواب بڑا مزیدار ہے، آپ کو مزہ آ جائے۔ ان علماء نے جواب دیا، ان علماء نے کہا جن اوصاف کی وجہ سے انبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے فرشتوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے صحابہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے آمنہ کے لال کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے کاریگر کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ اوصاف ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئیں؟ اگر میں کہوں یہ صوفہ بڑا خوبصورت ہے، صوفے کی تعریف ہے کہ بنانے والے کی؟ شاباش شاباش، کس کی؟ تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئیں؟ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے مانا کیا رحمت اللہ، اور مزہ، عربی زبان ہے، یہ جو ال ہے، الف لام الحمدو، یہ کبھی کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی آد خارجی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ آد خارجی۔ آد خارجی میں مخصوص صفتیں ہو جاتی۔ اب سب معنی نہیں کریں گے، سب کا معنی نہیں کریں گے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ معنی اب نہیں کریں گے۔ اب معنی کریں گے تمام صفات الوہیت للہ، کس کے لیے؟ نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، ولیوں والی ولیوں میں، علم والی علماء میں، فرشتوں میں، صحابہ میں، وہ تعریفیں یہاں ذکر نہیں ہیں۔ یہاں صفات مراد ہیں معبود والی، الہ والی،
تمام الہ والی صفتیں اور تمام معبود والی صفتیں للہ، کس کے لیے؟ تو انہیں سمجھ نہیں، اس معنی نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ، شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ۔ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ اور سے بولو۔ مالک ہونا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا کس کی صفت ہے؟ محیی ہونا کس کی صفت ہے؟ ممیت ہونا کس کی صفت ہے؟ اولاد دینے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ شفائیں دینے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ رہائیاں بخشنے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ برکتیں دینے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ بولیے گا بولیے گا۔ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، لجیں پالنے والا ہونا، غائبانہ پکارے سننے والا ہونا، میرے حالات سے واقف ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا۔ الحمدللہ کا معنی ہے مولا جو صفتیں تیری ہیں نا، وہ نہ کسی نبی میں مانتا ہوں، نہ کسی ولی میں مانتا ہوں، نہ کسی فرشتے میں مانتا ہوں، جو تیری صفتیں ہیں نا وہ تجھ ہی میں مانتا ہوں۔ الحمدللہ تمام صفات الوہیت للہ، کس کا؟ اس معنی کی اب تائید ہو رہی ہے۔ اب سنو اس معنی کی تائید۔ بیٹا مر گیا، معصوم بچہ گود میں مر گیا، اور والدین کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، شکر کر رہی ہیں، شکر کر رہی ہیں، تمام صفتیں تیرے لیے، یہ کہنا چاہتی ہیں۔ بلکہ خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنیے، کسی عالم نے نہیں کہی ہوگی جو میں یہاں کہہ کے جا رہا ہوں۔ وہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے مولا اولاد دینے والی صفت بھی تیری ہے، اور اولاد دینے کے بعد اولاد واپس لینے والے بھی صفت تیری ہے۔ الحمدللہ۔ میرے پاس ہے وہ مال۔ معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ معصوم بچوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا ہمارے والدین کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ والدین ہوں گے مومن، یہ ذہن میں رکھے، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ کچھ گناہ کیے، کچھ غلطیاں کی، نافرمانیاں کی، کچھ مدت کے لیے جہنم میں لے جاؤ۔ ان کو پتہ چلا فرشتے لے جا رہے ہیں، معصوم بچوں نے فرشتوں کا راستہ روک۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ معصوم کہتے ہیں گناہ کی ہوندے نے، گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اب فرشتے کیسے سمجھائیں؟ فرشتے کیسے سمجھائیں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا وچ بھی انہاں دی محبت نہیں ویکھن دیتی، معصومیت میں اٹھا لیا، اور آج یہ جہنم میں ہم جنت میں۔ ایسے نہیں، فرشتے واپس پلٹے۔ مولا ہم تو لے جا رہے تھے، انہاں بچیاں راہ روک لی، اتنے تک بچے بھی پہنچ گئے۔ کیوں بھائی تم نے راستہ کیوں روکا؟ انہوں نے گناہ کیے، انہیں سزا بھگتنی ہے۔ بچے کہتے ہیں مولا گناہ کیا ہوتا؟ یا تے انہاں نوں بھی ساڈے نال جنت وچ بھیج، یا سن بھی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج۔ یہ تکرار شروع ہو گیا، تکرار شروع ہو گیا، تکرار۔ کسی جگہ پہ پڑھا تھا آخر میں اللہ کہیں گے جاؤ وہ جھگڑالو بچوں، لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، معصوم بچے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی
شفاعت کریں گے، علماء بھی اتنے تو چپ نہیں کر گئے، علماء بھی کیا کریں گے؟ جی ان نال بنا کے رکھی کرو، انہوں نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ بڑا دل ہوتا ہے تمہارا بھائی مولویاں تو جان چھٹ جائے، چھٹنی نہیں، اس دنیا تو چھٹنی نہیں، جنت بھی نہیں چھٹنی۔ چلو جاؤ، جنت میں بھی جنتی جنت میں پہنچ گئے، اللہ اکبر، یا اللہ ہمارے نصیب میں کرو، زور سے کہو یار۔ جنت میں جب جنتی پہنچ گئے تو خود رب جنت میں آ گئے، اور رب نے آ کے جنتیوں سے کہا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جنتیوں نے کہا دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کی چیز، ہر خواہش پوری، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے مانگو، کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ پھر جنتی کہیں گے مولا ہر چیز ہے، اللہ کہیں گے مانگو۔ جب جنتی دیکھیں گے بھئی اللہ تعالیٰ تو تکرار کر رہے ہیں کہ مانگو، تو جنتی آپس میں مشورہ کریں گے۔ دنیا میں جب کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تھی تو علماء کے پاس جایا کرتے تھے، وہ اس الجھن کا حل نکالتے تھے، آؤ علماء سے پوچھیں کہ رب سے کیا مانگنا ہے، تو جنتی علماء سے پوچھیں گے، علماء کہیں گے رب سے کہو اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، اپنے چہرے کا دیدار کروا، پھر اپنا رب اپنے چہرے کا دیدار کروا، پتہ نہیں وہ کیسا منظر ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب رب اپنے چہرے سے پردے ہٹائیں گے اور دیدار کروائیں گے تو دھکم پیل نہیں ہو جائے گی، تو بھیڑ ہوئے گی، تو ہجوم ہوئے گا، میں ویکھنا تے میں ویکھنا تے میں ویکھنا، تو وہ بڑی دقت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا 14ویں دا چند چڑھے ہوئے ہوئے تے ویکھنے کوئی دقت ہوندی ہے؟ کوئی دقت ہوتی ہے 14ویں؟ اسی طرح ساری خلقت دیکھے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، معصوم بچے شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت کریں گے آمنہ کے لال، کہو صلی اللہ ہو۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی کو یہاں آئے ہوں جن کا میرے مسلک سے تعلق نہیں، دوسرے مسلک سے تعلق ہے، وہ میری بات آج غور سے سنیں۔ پھر چارپائی پہ رات لیٹے سونے کے لیے تو اس پر غور بھی کریں۔ بے بندیالوی آیا تھا اور ایک بات کہہ گیا ہے، یار اس پر غور کریں، تمہیں آج تک بتایا گیا کہ آمنہ کے لال نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، بندیالوی آج تمہیں بتا کے جا رہا ہے کہ میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی، میرے آقا نے 2 شفاعتیں کرنی ہیں۔ کتنی؟ تمہیں تو سمجھایا گیا تھا کہ یہ شفاعت نہیں مانتے، اور یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک نہیں 2 شفاعتیں کرنی ہیں میرے آقا نے۔ ایک کرنی ہے شفاعت کبریٰ، کون سی؟ کبریٰ بڑی، پھر کرنی ہے شفاعت صغریٰ۔ کبریٰ ساری خلقت کے لیے۔ آج اگر میری تقریر آپ نے آخر تک سنی اور مجھ میں ہمت رہی تے خدا گواہ ہے میں تو ان مسئلہ شفاعت 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دیں، اگر آپ توجہ کریں تو۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لوگوں نے کتابیں سیاہ کر دیں، میں آپ کو چٹکی میں سمجھا دوں شفاعت ہے کیا، لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ ایک شفاعت کرنی ہے میرے آقا نے شفاعت کبریٰ۔ کبریٰ کا معنی بڑی، صرف اپنی امت کے لیے نہ، ساری خلقت کے لیے، اس میں یہودی بھی، اس میں عیسائی بھی، اس میں مجوسی بھی، اس میں ہندو بھی، اس میں سکھ بھی، اس میں فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے کتے، اس میں مرزائی،
سارے لوگوں کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے، شفاعت کبریٰ۔ اس دن خلقت پر ظاہر ہوگا کہ صحیح معنوں میں محسن انسانیت ہے تو آمنہ کا لال ہی ہے۔ ساری انسانیت کا محسن بن کے میرا نبی اٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شفاعت کیا ہوگی؟ یا اللہ حساب کتاب بعد بھی تے شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، زمین گرم ہے، سورج قریب ہے، پسینے میں شرابور ہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، پاؤں ننگے، سر ننگے، بدن ننگے۔ مولا جنت بھیجنا ہی تیری مرضی، جہنم سٹنا ہی تیری مرضی، اس میدان چوتا بچا تے حساب کتاب ذرا۔ یہ شفاعت کرنی، خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب ذرا جلدی شروع کر۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں، اور میں آپ کو اس گرمی میں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے دروازے پر آپ رب سے بات کریں۔ حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا اے تو نوحن، ایک دفعہ کہو لست لہا، غور سے کہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے آخر میں پہنچنا ہے نا تو پھر اس کا لطف آپ نے لینا ہے، اس کا لطف آپ کو آئے گا۔ ذرا کہو لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں کہ میں رب سے یہ بات کر سکوں۔ تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح کہیں گے لست لہا اے تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا اے تو موسیٰ، حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو عیسیٰ۔ خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پر کئی لوگ پہلی مرتبہ اس بات کو سنیں گے اور بندیالوی سے ہی سنیں گے، کئی لوگوں نے پہلے سنی ہوگی تو مجھ سے ہی سنی ہوگی۔ حدیث شفاعت کیا کرنے؟ کیا شفاعت؟ بخشوانا؟ کیا حساب کتاب؟ ذرا اتنے جملے کہنے کے لیے مقام محمود پہ آئے، سر سجدے میں رکھا، 7 دن اور 6 راتیں یا 6 دن اور 7 راتیں مقام محمود پہ کھڑے ہیں، اس کا پایا پکڑ کے قرآن نے اس کو ذکر کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ بندیالوی معنی کرنے لگا ہے، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے معنی کرنے لگا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے گا، نرم بستر کو چھوڑ دیجئے، نیند کو قربان کر دیجئے۔ جب ساری دنیا سو جائے نا میٹھی نیند، تو میرے پیغمبر تو میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر، کل قیامت کے دن بھی تو میں نے تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن 7 راتیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں کیا ہو رہا ہے؟ ثنائیں 7 دن کیا ہو رہا ہے؟ تعریفیں 7 دن کیا ہو رہا ہے؟ ذکر۔ میرے آقا نے کہا اس دن جو رب کی میں نے تعریفیں کرنی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن؟ خدا کے لیے بولو، میں تمہیں مسئلہ شفاعت سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو مقام محمود پہ آئے ہوئے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات، آنسو، داڑھی مبارک بھیگ گئی، فرش تر ہو گیا، رو رہے ہیں،
آئے کیوں تھے؟ شاباش شاباش، آئے کیوں تھے؟ مقام محمود پہ آئے کیوں تھے؟ شفاعت کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے۔ وہ لفظ زبان پہ نہیں آ رہے، 7 دن ہو گئے شفاعت کے لفظ میرے آقا کی زبان پر نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں آ رہی۔ شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ شاباش شاباش، جب کون اجازت دے گا؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ یہ نہیں ادھر سے ایک بزرگ بولیں اے میرا مرید ہے چھڑ دیو، خالہ جی دا واڑا نہیں، ہم نعت پڑھتے آئیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، بچو لگ پتہ جائے گا۔ ہم نعت پڑھتے آئیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، وہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا دھوبی ہے، خالہ جی دا واڑا نہیں، آمنہ کا لال ہے، سرتاج کائنات ہے، محبوب باری ہے، میرے نبی کا، میرے رب کا پیارا ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا خاتم ہے، پھر سب سے افضل ہے، اعظم ہے، اولا ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اجدر ہے، سارے نبیوں کا افسر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن آئے کیوں تھے؟ وہ شفاعت کے لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ حمدیں آئیں، ثنائیں آئیں، وہ لفظ نہیں آئے، کیوں؟ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت۔ میں اکثر ان آیتوں کا سہارا لیتا ہوں جو سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس کا سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ثانوی آندھی ہے، میں ایک آیت کا حصہ پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، اگر کسی کو یاد نہیں تو بڑا بدقسمت، ورنہ ہر مومن کو یاد۔ آیت الکرسی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو، تلاوت کی نیت کر لو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے پڑھو، آگے پڑھو۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو، یا علماء سے ترجمہ پڑھو اس کا۔ یہ آیت الکرسی کا حصہ طوطے کی طرح پڑھتے ہو۔ من کون ہے؟ یہ ایک مین سے پوچھتا ہوں کون ہے، یہ بھی تو پوچھنا ہے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی بندہ آیا، اس نے کھڑکھڑایا، آپ نے کہا کون ہے؟ اور ایک وہ کون ہے جب کانسٹیبل تجاوز کرے اپنے حدود سے اور ڈی آئی جی اس سے پوچھے تو کون ہے، تیری جرت، تو کون ہے؟ یہ من اوہ کون ہے؟ من کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، الا باذنہ، مگر اس کی پکا لو۔ شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ اللہ اجازت نہ دے تو کوئی بول لے۔ 7 دن کے بعد اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھیں گے۔ ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد۔ علماء بیٹھے، یہ جو ما یبکیک ہے، اس میں اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔
رونے کی وجہ پوچھ. اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، اس پوچھنے میں جو پیار ہے، اس پوچھنے میں جو عقیدت ہے، خدا دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں جو اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کا حظ محسوس کرے. کوئی لفظ نہیں. ساڈی میاں علی دی پنجابی چ ایک لفظ ہے، یہ تو ان سمجھ آ جائے تو لطف لو. کہو بندیال بھی اچھا میں نہ کر گیا ہے. اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما. میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. سل سل مانگ مانگ تسما، تیرے بول سنے جائیں گے. سل توتا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. کل بول بول، تسما تیرے بول سنے جائیں گے. وشفا شفاعت کر تو شفا تیری شفاعت منظور کی جائے گی، تیری شفاعت قبول کی جائے گی. اب کیا مل گئی؟ شاباش شاباش. اب کیا مل گئی؟ اب میرے نبی بولے مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد بھی تے شروع کر نہیں تے مولا ذرا جلدی شروع کر دے. میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھولے اور رب نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کیا اور رب کرسی عدالت پہ آ گئے. رب کرسی عدالت پہ آ گئے. دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے، ہر قسم کی ضد نکال دیجیے. یہ کوئی نہیں یہ وہابی ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں. یہ سب باتیں ہیں جو بناتے رہتے ہیں علماء. اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے. ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے. اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، میدان معاشر سج گیا. میرے رب کی کرسی کے ساتھ دائیں طرف ایک کرسی بچھائی گئی میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے. اس دن خلقت کو پتہ چلا بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اگلی بات سنو، اگلی کسی نے نہیں کہی ہوگی. حدیث میں آیا جب خلقت کو پتہ چلا آمنہ دے لال دی گل منی گئی، شفاعت قبول ہو گئی، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے سارے میدان معاشر میں کھڑے ہو کر میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگیں گے. ہر طرف سے آواز آئے گی واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ تیری مثال ہی کوئی. اس کے بعد میرے نبی شفاعت کریں گے صغرا، امت کے گناہ گاروں کے لیے. کس کے لیے؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے. اس کا نام ہے شفاعت صغرا. وہ صرف امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، ہر گناہ گار کے لیے شفاعت ہو. میرے آقا نے فرمایا مجھے ایک گناہ کر کے نہ ملنا، اگر وہ گناہ کر کے مجھے ملو گے تو مجھے رب شفاعت کی اجازت نہیں دے گا، میری شفاعت سے محروم رہو گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس گناہ ہے جس کا مرتکب قیامت کے میدان میں آئے آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ میرے نبی نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ، الشرک باللہ. اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے عقیدے میں اور عمل میں شرک والا گناہ موجود ہوگا تو رب مجھے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں. ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا، ماں باپ کو عزت دلوا دی، 10 رشتہ داروں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گئے. خود حافظ قرآن کو رب کیا کہیں گے؟ اقرا ورتقے،
ورتل، قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا۔ میں بالکل آپ سے زبانی وعدہ نہیں لینا چاہتا، کوئی بندہ نہ بولے اے خدا دا نا جی۔ علماء کرام کہتے ہیں سارے ہاتھ کھڑے کرو گے اندر نماز پڑھو گے تو تسی دو دو کھڑے کر دیں، پھر پڑھتے ہو تو پھر مولوی صاحب بھی گناہ گار، جنہوں نے مسجد میں عہد لیا، لوگوں سے عہد لیا، لوگوں کو بھی گناہ گار کر دی۔ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، زبان سے بھی نہیں بولنا، یہاں نیت کرنی کس کے ساتھ؟ جو دلوں کے راز بہتر جانتے، جو دلوں کے راز بہتر جانتے، یہاں کہ میں اپنے کسی ایک بیٹے کو یا اپنے کسی پوتے کو یا اپنے کسی بھتیجے کو یا اپنے کسی بھانجے کو کوشش کروں گا، میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، بڑے محتاط، کوشش کروں گا کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ یہاں نیت کرو، یہاں نیت کرو۔ اگر حفظ قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو ہمارے خاندان کا ایک بچہ بھی حافظ ہونا چاہیے، ہماری برادری میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ خدا گواہ ہے بھائی، اس والد سے بڑھ کے خوش قسمت کوئی نہیں۔ مولانا عمر فاروق سے اس والد سے بڑھ اسے اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، تراویح کی نماز ہو، بیٹا محراب میں کھڑا ہو اور اس کا باپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے۔ جب باپ یہ جملہ کہے، جب باپ یہ جملہ کہے، بیٹا امام ہو اور وہ کہے پیچھے اس امام دے، خدا دی قسم اس باپ سے بڑھ کر خوش قسمت ہے ہی کوئی۔ کسی شاعر نے کہا تھا آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی، میرا باپ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ تو نیت کر لو، سارے اپنے دلوں میں نیت کر لو، برادری کے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا۔ یہ مدرسہ ہے آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے قریب ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، بڑے صاف ستھرے بچے مجھے نظر آتے ہیں، ہر قسم کا یہ خیال کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا۔ تو آپ کے قریب ہے یہ مدرسہ، تو آپ اس سے ذرا فائدہ حاصل کریں، یہاں داخل کریں، یا روزانہ کی سطح پہ یہاں آئیں، شام کو بچہ چلا جائے یا آپ لے کر اپنے بچے کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔